ایک اعلان ہے، اور چلتے ہوئے اپناتے ہوئے ایک تعلیم نظر آتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ محمد الرسول اللہ اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے ناخون کاٹنا، لیکن بڑے بڑے ناخون عجیب و غریب، اس پہ لگے ہوئے نیل پالش جس پہ پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوتا، اس کے بعد جو عطر، جو سینٹ اور جو زیب و زینت اور جو کپڑے چہار دیوالیوں کے اندر صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے پہنے جانے چاہیے، وہ آج مسلمان بیٹیاں شوہر تو خرید کے لائے، ترستے ہوئے دیکھنے کے لیے ترستا ہوا مر جائے، لیکن غیروں کی محفلوں میں ہماری بہنیں جاتی ہیں ان کپڑوں کو پہن کر کے نمائش کے لیے۔ اللہ گواہ ہے، بیٹا سگا مسلم بیٹی کے پیٹ سے پیدا ہوا، باپ سگا مسلم بیٹی کا، بھائی اس کے ایک ہی ماں کے کوٹ سے پیدا ہوا، اس کے سامنے بھی کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ اپنی ہتھیلی اور اپنے منہ اور پیر جو ہے ٹخنے سے نیچے جو ہے اوپر کھولے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بہنوں، اپنے گھر کے باہر سنٹ چھڑک کر کے جانے والیوں، استعمال کرنے والیوں، مجلسوں میں اپنے جلوے دکھانے والیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی مسلمان عورت، مومن عورت، اگر وہ سنٹ استعمال کرتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد گزرگاہوں سے جاتی ہے، وہ قضا یعنی وہ زانیہ ہے، بدکار۔ اعوذ باللہ، یہ حدیثیں ہم آج پہلی بار نہیں، یہ شمیم نہیں بولتا، لیکن میرا حق ہے، والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ میرا حق ہے جو پہنچا رہا ہوں۔ شریعت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے بھی اگر کہا تو یہ نہیں کہا بیچ روڈ میں تم چلو، نہیں، راستوں کے کنارے چلو۔ لیکن آج یورپ ہی والوں کی ساری خطا ہے، جتنے گندے لباس وہ بناتے ہیں، اس کا ڈیزائن وہ سارے کے سارے مسلم ممالک میں آتے ہیں اور مسلمان بیٹیاں اپناتی ہیں، وہ بھلے خود نہ پہنتے ہو، وہ سنڈ کیا چھڑکیں گے، یہ تر کیا لگائیں گے، وہ تو مہینوں 6 مہینے گندے لوگ نہاتے تک نہیں، ان کی بیویاں بھی نہیں نہاتی۔ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہمیں اسلام سے بھڑکا رہے ہیں۔ کیا سنی نہیں ہے عورتوں نے؟ کبھی نقاب کا پروپگنڈا، تو کبھی ڈرائیونگ کا پروپگنڈا، تو کبھی حقوق نسواں کا پروپگنڈا۔ اللہ گواہ ہے، یہ یورپ کے خبیث لوگ چاہتے ہیں مسجدوں کی دیواروں کے پاس، گزرگاہوں پہ اور پارکوں میں کھلے عام فحاشیاں ہوں، زناکاریاں ہوں، کوئی مسلمان بیٹی مسلمان نہ رہے، اسلام باقی نہ رہے اور عصمت و عزت پاک نہ رہے۔ یہ ان کے پروپگنڈے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عورت جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ آج کی عورتیں تو مجلسوں میں جاتی ہیں، پارٹیوں میں جاتی ہیں، اللہ گواہ ہے مجھے خبر ملی ہے، خبر کیا، ایک فیملی دوسری فیملی سب مل کر کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی میں نے تو سنا ہے کہ 1-2 فیملیاں مرد و عورت مل کر کے تاش کے پتے بھی کھیلتے اور 2 قدم آگے بڑھتے۔ حرکتیں یہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے پہ سینہ نہیں پھٹنا چاہیے، تو جھوٹی محبت مکاری ہے، مسلمانیت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں دکھا پاتی عورتیں تو اپنے نقاب کے آستین اوپر چڑھا کر کے اپنے کنگن ہی کا جلوہ دکھاتی رہتی۔ یہ ہو رہا ہے،
میری بہنوں اور اسلام کے شہزادیوں، ہوش میں آؤ، کفر اسلام اور مسلمانوں کے بیٹیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا عورتوں کی عزت نہیں ملتی، اور کبھی کچھ اور باتیں ہوتی ہیں کہ انہیں گاڑی نہیں چلانے دیا جاتا۔ اللہ آباد و سلامت رکھے اس دولت سعودیہ کے فرما روا ملک عبداللہ حفظہ اللہ کو اور اس کے خاندان کو، جو توحید و سنت کی رکھوالی کر رہے ہیں، پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آمین۔ ایک ٹیلی ویژن چینل والے کے سوال پہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاں عورتوں پہ پابندی ہے اور عزت نہیں ملتی ہے، تو جواب میں کتنا اچھا جواب دیا، کہا بھلا بتاؤ تو کہ اگر بیوی دوسری بغل والی سیٹ پہ بیٹھی ہو اور اس کی ضرورت پوری کرانے کے لیے اس کا شوہر خود ڈرائیور بن کر کے ڈرائیونگ کر کے گاڑی اس کے منزل تک پہنچاتا ہو اور اسے خود لے آتا ہو، تو اس میں ایک عورت کی عزت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ٹیلی ویژن والا خاموش ہو گیا۔ یہ شان ہے، کتنی بڑی عزت ہے عورت کو، لیکن نہیں، جب مسلمانوں کے اندر ان کی حرکتیں کامیاب ہو جاتی ہیں تب پھر وہ اس طرح سے چھچھیرے پن کی باتیں کرتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین ہماری نصرتوں کا محتاج نہیں، لیکن اگر ہم کچھ کر لیں تو اپنے آپ کو ہمیں خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ اور عورتوں کے خدمات بڑے عظیم ہیں، فہرستیں لکھتے چلے جاؤ تھک جاؤ گے۔ اسماء بنت ابی بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مدد کی ہے۔ غار ثور کا قصہ پڑھ جاؤ، ابو جہل آتا ہے اسماء بنت ابی بکر کے گھر پہ، پوچھتا ہے تیرا باپ اور تیرے باپ کا ساتھی کدھر؟ کہتی ہیں مجھے پتا نہیں۔ چانٹا زوردار مارتا ہے، کان کی بالی گر جاتی ہے، لیکن زبان سے اسلام پھیلانے والے نبی اور مدد کرنے والے باپ کی جگہ نہیں بتاتی ہیں۔ روزانہ کھانا پکا کر رات کو غلام کے ذریعے غار ثور کے اندر بھیجتی ہیں، غار ثور کے اندر بھیجتی ہیں، اور آخری وقت جب ہوتا ہے گھر سے نکلنے کے لیے، دسترخوان کھانے کا، برتن باندھنے کے لیے رسیاں نہیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں ملتی ہیں، تو اپنے کمر بند میں بندھا ہوا وہ کپڑا پردہ اس کا بندھن کھولتی ہیں، اسے 2 ٹکڑے کرتی ہیں، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے سے باندھتی ہیں، دوسرے سے کمر بند اپنا کمر باندھتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ جنت کی بشارت دیتے ہوئے دکھاتے ہیں، اے اسماء بنت ابی بکر، اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت کے اندر 2 کمر بند عطا فرمائے۔ لو، یہ خدمات ہیں اسلام کے، اور راز نہ کھولنے کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خاطر کوچ کر رہے ہیں، تو مدد میں ایک ضعیف عورت کی مدد ہوتی ہے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سے میرے ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں، دور جانے کی ضرورت نہیں، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والی ایک لونڈی جن کا نام سمیہ ہے، جن کے شوہر کو اور جنہیں ایک ہی دن